إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. میرے محترم دینی بھائیوں، آج کے اس درس میں ایک بہت ہی اہم عنوان جو گناہ کی نسبت سے، گناہ کے تعلق سے ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سوال یہ ہے کہ پیدا ہونے والا انسان اسلام کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو کیا وہ گناہگار ہوتا ہے؟ کیا ایک انسان کے گناہ دوسرے پر ڈالے جاتے ہیں؟ کیا ماں باپ کے گناہوں کا اولاد کو اثر ہوتا ہے، سزا ملتی ہے، ان پر وہ گناہ آتے ہیں؟ کیا ایک انسان کے گناہ دوسرے پر دنیا یا آخرت میں ڈالے جا سکتے ہیں؟ اس تعلق سے بہت سارے سوالات ذہن میں لوگوں کے ہوتے ہیں. گناہ کے پس منظر میں، گناہ کے عنوان کے تعلق سے یہ سوالات کیا ہیں اور اس کا جواب کیا ہے، آج کے درس میں اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سوال یہ ہے کہ گناہ کا توارث ہوتا ہے یا نہیں، یعنی گناہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے یا نہیں. اسلامی تعلیمات میں اس بارے میں کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھیں، ہمارے سامنے عیسائیت ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا اور وہاں ان کو حکم دیا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھڑکایا اور انہوں نے اور ان کی بیوی حضرت حوا نے اس پیڑ کا پھل کھایا. دونوں نے وہ پھل کھایا اور قرآن کی تفصیل ہمارے سامنے ہے. لباس اتر گئے، اپنا جسم چھپانے کی کوشش کرنے لگے اور اللہ رب العالمین نے ان کو اس کے بعد زمین پر بھیجا. عیسائیت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ایک گناہ تھا اور آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم توڑا. لہذا ان کی تعلیمات کی روشنی میں، عیسائیت کی روشنی میں، آدم علیہ السلام نعوذ باللہ گناہگار ہو گئے. لیکن بات یہیں پہ رکتی نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کا وہ گناہ، چونکہ ان کی بات بتا رہا ہوں اس لیے سارے الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. آپ کہیں گے آدم علیہ السلام کو گناہگار کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں. ہمارے لیے تو پہلی بات یہ کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، شریعت تھی ہی نہیں کبھی. دنیا میں آنے کے بعد شریعت ہوئی اور اللہ رب العالمین نے وہ آدم علیہ السلام کے لیے امتحان اور ایک تنبیہ کے طور پر معاملہ رکھا تھا. ان سے وہ بھول ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی سزا ان کو نہیں دی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول کی. تو اب ہم کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بولیں. لیکن قطع نظر اس سے عیسائیت کے عقائد کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آدم علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ پاپ پہلے انسان نے کیا، اس انسان کا پاپ یا اس کا گناہ یا اس کا سن اس کی اولاد میں بھی سرایت کر گیا اور وہاں سے ساری انسانیت پاپی ہو گئی، سارے انسان گناہگار ہو گئے. اب ہر پیدا ہونے والا بچہ
پاپی ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار ہے۔ کہاں سے آیا وہ گناہ؟ وہی پہلا گناہ جو سب کے باپ نے کیا، اور اس کے بعد گناہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ سب کے سب گناہگار دنیا میں آتے ہیں۔ یہ پال کی فلسفی ہے، جو پال نے عقیدہ دیا کہ تیری ماں نے تجھ کو گناہ کی حالت میں جنم دیا، تو پیدا ہوا تو دنیا میں تیری انٹری گناہگار کے طور پر ہوئی، تو صاف ستھرا نہیں آیا دنیا میں۔ پھر اس پاپ کے پراشچت کے لیے، اس گناہ کو مٹانے کے لیے دوسرا راستہ اپنایا گیا۔ نعوذ باللہ، گاڈ نے ان کے مطابق، خداوند نے اپنے پیارے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، میں ان کا بتا رہا ہوں۔ اللہ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، لوگوں کے گناہ کی وجہ سے ان کو سولی پر لٹکایا گیا، اور انہوں نے سب کے گناہ کے بدلے یہ تکلیف اور سزا اٹھا کر سب کے گناہوں کا کفارہ کیا۔ سزا کسی نہ کسی کو تو ملنا چاہیے، تو انسانوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے سب سے اچھے انسان کو سزا دی دنیا میں، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس طرح سے وہ پاپ سب کا دھل گیا اور سب ریسیٹ ہو گیا۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ لہذا اس کی اصل میں اور اس کی بنیاد میں بات ہے کہ پہلے انسان کا گناہ اس کی اولاد میں آیا، اس کی وجہ سے اس کی اولاد سب کی سب گناہگار ہوئی ہے۔ اس کے ایکسپلینیشن میں، آرگیومنٹ کے طور پر، وہ بعض اوقات جب مسلمان کہتا ہے کیا تمہارے دل میں ایسا ہے، باپ کا گناہ بیٹے پر آ جاتا ہے، ایک انسان کا گناہ ساری انسانیت میں آ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ایک بیماری ماں باپ کو ہو، شوگر کی، ہارٹ کی یا کچھ اور، کیا وہ بیماری اولاد میں نہیں آتی؟ آدمی سوچتا ہاں ہوتا تو ہے ایسا، تو بولے ویسے ہی یہ پاپ بھی ان کا اولاد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہیں نا، ان کا کہنا ہے کہ دیکھو ایک بیماری انسان کو ایڈز ہوتا ہے بعض اوقات، ماں کی وجہ سے یا باپ کی وجہ سے، کبھی کبھی شوہر کی وجہ سے بیوی کو ہو جاتا ہے، اور بیوی کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ہو جاتا ہے، اور کئی بیماریاں اس طرح کی جو ماں باپ کی اولاد میں آ جاتی ہیں۔ نہیں آتی کیا؟ ہاں آتی ہے، تو جب وہ آ سکتی ہے بیماری تو پاپ بھی کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ لہذا ان کا جو استدلال غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے گناہ کی جو تعریف کی ہے، گناہ پیسوں کی جیسا نہیں ہے جو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے۔ گناہ انسان کی کانشیس چوائس ہے۔ ہم نے پچھلے دروس میں دیکھا تھا، اسی لیے وہ بطور مقدمہ ہمارا تھا کہ گناہ انسان اپنے انتخاب سے چنتا ہے تب جا کر گناہ گار ہوتا ہے۔ اولاد کی چوائس ہوتی ہے نہیں، وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بچہ جب تک کہ بالغ نہیں ہوتا اس سے گناہ کا قلم ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ اسلام کی روشنی میں گناہ اور مسٹیک میں بھی فرق ہے۔ ہم پچھلے دروس میں دیکھ چکے ہیں، اگر آپ جاگے تھے تو آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ایک انسان غلطی کرنا، جیسے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہو اور گاڑی اس کی کسی سے ٹکرا جائے، اس نے دیکھا نہیں اس کو، وہ گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ غلطی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ گناہ نہیں ہے، وہ غلطی ہے، اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی، لیکن جہنم ہی اس کی وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے قتل کی نیت نہیں۔ لیکن ایک آدمی نے قتل کی نیت کی، اس کی چوائس ہے وہ۔ انما الاعمال بالنیات، لہذا نیت نہیں تو گناہ بھی نہیں، آدمی کی نیت ہوتی ہے۔ لہذا گناہ اسلام کی تعلیمات میں وہ ہے جس کو انسان شعوری طور پر اختیار کرتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے، اس کی نیت کرتا ہے۔ نیت نہیں
گناہ بھی نہیں. بیماری میں ایسا نہیں ہے چلو بیمار ہوتے ہیں نیت کرتا ہوں میں کینسر کی یا فلاں بیماری کی، نیت تھوڑی ہے اس کے اندر. گناہ میں نیت کہاں سے آئی؟ گناہ میں ہوتی ہے لیکن بیماری میں نیت نہیں ہوتی ہے. بیماری کسی اور کے بغیر زندگی بھر آدمی کو بیماری معلوم بھی نہیں، کبھی جا کے چیک اپ کیا تو پتا چلا یہ بیماری ہے. تو بیماری انسان کا انتخاب نہیں ہوتا ہے، لیکن گناہ انسان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، وہ خود کرتا ہے. کہیں سے اچانک آتا نہیں کہ اکاؤنٹ کھولا پیسے کہاں سے آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. گناہ انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. انسان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا جو اس نے کمایا، اور اس پر اسی چیز کا وبال ہے جو اس کی اپنی کمائی. گناہ انسان کا اپنا کمایا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کا ہدیہ نہیں ہوتا ہے. لہذا اسلام میں اور دوسرے دینوں میں سے عیسائیت میں یہ بنیادی فرق ہے. آپ ان سے پوچھیے سن کا آپ کے نزدیک ڈیفینیشن کیا ہے، گناہ کی آپ کے نزدیک تعریف کیا ہے. اسلام گناہ کو ڈیفائن کرتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم. گناہ جس میں تم سے خطا ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن تمہارے دل پختہ ارادے کے ساتھ جو کمائیں اس پہ پکڑ ہوگی. معلوم ہے کہ گناہ انسان کی اپنی کانشیس چوائس ہوتی ہے، اس کا شعوری انتخاب ہوتا ہے، اس کا اپنا چناؤ ہوتا ہے. لہذا بچہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں انتخاب کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. بچہ بھی پیدا ہوا اس کی کیا چوائس ہے، اور اس کی عمر کیا رکھی گئی؟ احتلام جب اس کو ہوگا 15 سال کے آس پاس، جب اس نیند میں اس کے کپڑے خراب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بالغ وہ بالغ ہو گیا، اس کو داڑھی جیسی چھوٹی سی کچھ آئے گی، اس کو تب جا کے معلوم پڑے گا ہاں یہ بڑا ہو رہا ہے. آواز بچپن کو چھوڑنے لگے، موٹی آواز ہو گئی، اچانک لوگ اس کو پلٹ کے دیکھنے لگے کہ آواز کو کیا ہوا، یہاں سے آئرن صاحب یہ سب آنا شروع ہو گیا اس کو، اب یہ بڑا ہو گیا ہے. تب جا کر اسلام کی نگاہ میں وہ بالغ ہوتا ہے. اب اس پر قلم شروع ہوا گناہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چوائس کی عمر میں پہنچ گیا. تو اسلام نے بہت ہی واضح انداز میں فرق کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور گناہگار، اسلام میں ایسا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا دلیلیں ہیں تاکہ ہم کو واقعی احساس ہو کہ اسلام کتنا بڑا عظیم شان دین ہے جو ہم کو فری اور کلین پیدا کرتا ہے. ورنہ کرسچینٹی میں انسان پاپی پیدا ہوا، اس کا شروعاتی پاپ کے ساتھ ہے، وہ پاک نہیں ہے، پاپ کے ساتھ آیا. اسلام میں بچہ پاک ہوتا ہے گناہوں سے، پھر جب وہ کماتا ہے گناہگار ہوتا ہے، گناہ کماتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے. ایسی گناہگار نہیں ہو جاتا. بائی ڈیفالٹ وہ کیا ہے؟ اسلامی اعتبار سے بائی ڈیفالٹ ہر پیدا ہونے والا بچہ بلا کسی گناہ کے بے گناہ ہے. لیکن عیسائیت میں بائی ڈیفالٹ شروعات اس کی ایز اے پاپی کرمنل ہے، مطلب وہ گناہ گار ہے. تو اسلامی اعتبار سے دیکھیں گے کیا ہے. اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. تو اپنے دین کو اپنے چہرے کو اس دین کی طرف پھیر لے جو دین حنیف ہے. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی اپنے آپ اسلام کیا چاہتا ہے انسان. اس آیت میں بہت تفصیل ہے، ہم کچھ مطلب اس کا سمجھیں گے جو آج کے درس سے متعلق ہے. اپنے چہرے کو اس دین حنیف کی طرف پھیر لے جس پر اللہ تعالیٰ نے، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا. اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان
پیدائشی طور پر فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر قائم ہو جس پر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی پیدائشی طور پر تو جیسا تھا واپس سے ویسا ہو جا، کیونکہ پیدائش کے طور پر وقت پر تو کیا تھا؟ اپنی فطرت پر تھا. بعد میں تیرے اندر پولوشن آیا، پہلے تو کلین تھا، بعد میں تیرے اندر بگاڑ آیا. یہی بات حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صاف الفاظ میں بتایا. آپ فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ ہوتا ہے، مولود پیدا ہونے والا بچہ، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچر پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کا پوجنے والا. کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، یہ ایسا ہی ہے جیسے بہیمہ، گائے بکری یا کسی جانور کا چوپائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہیمۃ جمعاء، وہ ایک دم صحیح سالم بچہ ہوتا ہے. هل تحسون فیہا من جدع، کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، اس میں سوراخ ہو؟ یہ مثال کے طور پر آپ نے بتلایا. آپ جانتے ہیں جو جانور والے ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، پہاڑوں پر، ان کی بکریاں یا گائے یا بیل، جو بھی جانور ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ نشان بنانے کے لیے ان کے کان میں سوراخ کر دیتے ہیں، یہ میرا ہے. یا کان کو کیسا کرتے ہیں؟ کٹ زگزیگ جس کو بولتے ہیں، کان ایسے کاٹ دیتے ہیں تاکہ پہچان ہو. آپ نے فرمایا کہ بعد میں بکریوں والا اس کے کان بگاڑتا ہے. جب ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا تھا اس کے کان کٹے ہوئے نہیں تھے. کان کیسے کٹے اس کے؟ بعد میں چرواہے نے، اس کے مالک نے اس کے کان کاٹ دیا. تو فطرت سے کان کٹا ہوا عیبداروں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں اس کو پالنے والے نے اس کے کان بگاڑ دیے. ایک مثال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں بتلایا کہ جیسے ایک بکری کان کٹی ہوئی پیدا نہیں ہوتی، کان سوراخ والی پیدا نہیں ہوتی ہے، صحیح سالم ہوتی ہے. بعد میں جس کے ہاتھوں میں وہ آتی ہے وہ اس کے کانوں میں سوراخ یا اس کے کانوں میں چھید کر دیتا ہے. اسی طرح سے ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس کی فطرت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. لیکن جس کے ہاتھ میں وہ آتا ہے، کس کے ہاتھ میں آتا ہے بچہ؟ ڈاکٹر، ماں باپ، پرورش کے لیے ماں باپ کے ہاتھوں میں آتا ہے. تو ماں باپ اب اس کو جیسا بناتے ہیں ویسا وہ بن جاتا ہے. اس کی فطرت بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتا ہے، وہ شریر نہیں ہوتا ہے، وہ شرک والا نہیں ہوتا ہے، وہ کفر والا نہیں ہوتا ہے. لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ جیسا اس کو سکھاتے ہیں ویسی اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ بن جاتا ہے. ماں باپ اس کو چوری سکھائیں، چوری سیکھتا ہے. ماں باپ اس کو جھوٹ بولنا سکھائیں، جھوٹ سیکھتا ہے. ماں باپ اس کو جادو سکھائیں، جادو سیکھتا ہے. ماں باپ اس کو گناہ کے راستے پر لے جائیں، اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے ویسا وہ بن جاتا ہے. یہ تربیت ہوتی ہے جو بچے کو بگاڑتی ہے. یہ تربیت ہوتی ہے جو بچے کو بگاڑتی ہے. اس اعتبار سے اسلام بتاتا ہے کہ بچہ بگڑا ہوا پیدا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ اس کے عقائد، اس کے افکار کو بگاڑتے ہیں. ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو تربیت انسان کی شخصیت اور اس کی زندگی کی راہ، اس کا ڈائریکشن طے کرتی ہے. ورنہ پوٹینشلی ہر بچہ اچھا ہوتا ہے. آپ دیکھیے یہ فرق ہے عیسائیت کے عقیدے میں اور اسلام کے عقیدے میں.
اسلام میں پیدا ہونے والا بچہ گناہگار نہیں ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ واپس سے اس فطرت پر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم دنیا میں جیسے بھی رہے، بگڑے، غلط ماحول سے تم نے غلط سیکھا، اب اپنے آپ کو واپس ریسیٹ کرو، اپنے آپ کو اس فطرت پر لے جاؤ جس پر اللہ نے تم کو پیدا کیا، جیسے پیدائش کے وقت تم تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام یہ بتلاتا ہے کہ تم کو واپس اس فطرت پر ہونا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام میں انسان پیدائشی طور پر اچھا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر وہ برا نہیں ہوتا ہے، پیدائشی طور پر اچھا ہوتا ہے۔ کوالٹی سب کی الگ الگ ہوتی ہے، کوئی بہادر ہوتا ہے تو کوئی بزدل ہوتا ہے، کوئی بہت بولنے والا پیدا ہوتا ہے تو کوئی کم بولنے والا، کوئی رحم دل ہوتا ہے تو کوئی سخت ہوتا ہے۔ اوصاف اللہ کی طرف سے انسان کو ملتے ہیں، لیکن انسان بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، گناہگار سنفل نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے۔ تو پیدائشی طور پر صحیح سالم پاک بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے اپنے بندوں کو سب کو حنفاء پیدا کیا، حنیف توحید والا، شرک سے کفر سے اپنا رخ پھیر کر توحید اور ایمان کی طرف کرنے والا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ باطل سے اپنا چہرہ موڑ کے حق کی طرف کرنے والا، شرک سے اپنے آپ کو، بتوں سے اپنے آپ کو پھیر کر ایک اللہ کی طرف کرنے والا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے اپنے بندے سارے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ مشرک پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی بندہ گناہگار بگڑا ہوا پیدا نہیں ہوتا ہے، سب کے سب کو میں نے حنیف پیدا کیا۔ کلہم میں تاکید ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا۔ کلہم سب کے سب کو میں نے حنیف پیدا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، پھر ان کے پاس شیاطین آئی ہیں۔ میں نے بندوں کو پیدا کیا کیسے؟ توحید والا، لیکن بندوں کے پاس کون آئے؟ شیاطین، من الجنۃ والناس، شیطان آئے، کون سے؟ کبھی جنات میں سے، کبھی انسانوں میں سے، کبھی ڈائریکٹ دل میں، کبھی کان کے راستے سے، کبھی آنکھ کے راستے سے۔ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں بگڑے ہوئے، کہ ان کو دیکھ کر انسان بگڑا ہوا راستہ اپناتا ہے، ان کی باتیں سن کر انسان گمراہی کے راستے پر چلتا ہے۔ یا پھر جنات میں سے شیاطین جو براہ راست انسان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، پھر ان شیاطین نے کیا کیا؟ ان کو ان کے دین سے پھیر دیا، بھٹکا دیا۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کی فطرت صحیح سالم تھی، وہ بگڑا ہوا نہیں تھا، بس اس کو سکھانے کی دیر تھی، وہ عمل کرنے والا ہو جاتا۔ وہ کورے کاغذ کی طرح، اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، وہ حق کے قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن شیاطین آئے، ماں باپ نے اس کے اوپر جو لکھا غلط غلط غلط، اس کی فائل کرپٹ کر دی ہے، اس کو بالکل گاربیج ڈیٹا اس میں ڈال دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ جیسا سکھایا ویسا کرنے لگ گیا۔ یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کی جو ہے معلومات، غلط معلومات سے اس کے ذہن کو بھر دیا۔ اب جو اسلام کی اصل کیا ہے؟ فرما برداری، وہ اس جذبے کے ساتھ میں، فرما برداری کی مزاج کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اس کو صحیح لوگ ملتے، صحیح چیز سکھاتے، فرما بردار صحیح چیز کا بن جاتا۔ غلط لوگ ملے، غلط معلومات ملی، غلط معلومات کا فرما بردار بن گیا۔ بگاڑنے والوں نے اس کو بگاڑ دیا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ،
اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے ان پر حرام کر دیا. وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِمَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور انہوں نے ان بندوں کو اس شرک کا حکم دیا جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی. میں نے نہیں کہا تھا شرک کرنے کے لیے، لیکن ان شیاطین نے کیا کر دیا؟ ان کو شرک کرنے پر مجبور کر دیا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان سب کے سب، چاہے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ عیسائی گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مشرک گھر میں، کافر گھر میں پیدا ہو، کسی بھی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ صحیح سالم ہوتا ہے اسلام کی نگاہ میں. اسلام اس کو فالٹی بچہ نہیں مانتا ہے. دیکھیے، کسی بھی گھر میں پیدا ہو، وہ فالٹی نہیں ہے، وہ بگڑا ہوا نہیں. ایسا نہیں کہا وہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، گڈھا ہے، وہ بگڑا ہوا ہے، وہ خراب ہے، وہ پلید ہے. نہیں، اسلام نہیں سکھاتا ہے. راستے میں جتنے بچے آپ کو دکھائی دیں اسلام کی روشنی میں اچھے بچے ہی ہیں، یہ بگڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ اپنی فطرت پر پیدا ہونے والے بچے ہیں. اب ان کو بگاڑنے والے بگاڑ دیں گے. یعنی اسلامی اعتبار سے انسان اپنی اصل کے اعتبار سے اچھا ہے، بائی ڈیفالٹ انسان اچھا ہے، ماحول اس کو بگاڑتا ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیے کتنی وسعت انسان کے ذہن میں آتی. اسلام ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو بھی غلط اور برا نہیں بتاتا ہے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن جیسا اس کو سکھائیں گے ویسا وہ بنے گا. غلط سکھائیں گے غلط بنے گا. تو نیچر یا نرچر، یہ دونوں چیزیں، ان میں سے کیا ہے اصل جو انسان کی شخصیت کو بناتا ہے؟ تربیت یا پیدائش؟ پیدائش کی وجہ سے کوئی انسان اچھا برا نہیں ہوتا ہے، تربیت کی وجہ سے اچھا برا بنتا ہے. اسی بعض اوقات نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی بگڑا ہوا بن سکتا ہے. جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا ویسا بنے گا. بیٹا نبی کا ہے، صحبت غلط ہے، بگڑا ہوا بنے گا. لیکن اگر کسی مشرک گھر میں پیدا ہوا، برے آدمی کی اولاد ہے لیکن اس کی صحبت صحیح ہو، تو وہ آدمی اچھا بن سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اسلام میں پیدائشی طور پر انسان گناہگار نہیں ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ابھی کہ پیدائشی طور پر بچہ کیسا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے اچھا، اور اس کو کیا چیز برا بناتی ہے. گناہ آتا کہاں سے؟ وہ بری تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ اس کا ذہن بگاڑ دو، اس کی زندگی بگڑ گئی. ماں باپ اس کا ذہن بگاڑتے ہیں، وہ اپنے اطراف میں برائیوں کو دیکھتا ہے اور اس کو لیتا ہے، ویسا بنتا ہے، وہ امیٹیٹ کرتا ہے لوگوں کو. جیسی سوسائٹی ہوتی ہے انسان کا ذہن ویسا بنتا ہے، جیسا سب کر رہے ہیں ویسا آدمی کرتا ہے. لیکن کیا انسان کے ماں باپ جو گناہ کرتے ہیں کیا وہ اولاد میں بھی سرایت کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی ولد الزنا من وزر ابویہ شیء ولا تزر وازرة وزر اخرى. امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں حدیث نقل کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ، اس پر اپنے ماں باپ کا کچھ بھی گناہ نہیں. اور آپ نے آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. زنا کیا ہے؟ گناہ ہے. مرد اور عورت نے متفقہ طور پر زنا کیا، دونوں کے اقرار کے ساتھ میں گناہ ہے. یہ اور بات ہے کہ آج وہ نہیں گناہ ہوا ہمارے معاشرے کے اندر، بولے یہ بھی تیار یہ بھی تیار، پھر قاضی کی کیا ضرورت ہے. اسلام میں مرد اور عورت کی رضا، ان کا راضی ہو جانا گناہ کو، زنا کو حلال نہیں کر دیتا ہے.
چاہے وہ راضی ہوں، لیکن نکاح کے بغیر بھی عورت اور مرد کا آپس میں جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ویسٹ میں کیا ہے؟ ویسٹ میں یہ ہے کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد اگر دونوں راضی ہیں تو دونوں بغیر نکاح کے نہ صرف جنسی خواہش پوری کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے اگر حمل ٹھہرے تو وہ حمل بھی صحیح ہے، عورت اس کو سنبھالے گی اگر چاہے گی تو۔ اور اگر شوہر بیوی سے جبرن صحبت کرے تو وہ ریپ ہے۔ معلوم نہیں، ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ اگر ایک شوہر بھی بولے نہیں، شوہر بول رہا ہاں، اور شوہر نے زبردستی اس کے ساتھ صحبت کی، تو وہاں کے معاشرے کے اعتبار سے قانونی طور پر وہ عورت شوہر کے اوپر ریپ کا کیس فائل کر سکتی ہے۔ جاؤ مت۔ تو آپ سوچئے کیا ہے، چونکہ وہاں پر نکاح کی وہ اہمیت نہیں۔ بہرحال ہم اس عنوان پہ، اس ٹاپک پہ ہم نہیں جائیں گے۔ اسلامی اعتبار سے بیوی شوہر نے کیا کیا، یا مرد اور عورت، بیوی شوہر تو نہیں ہے، عورت اور مرد نے کیا کیا، وہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ زنا اگر گناہ ہے تو یہ اولاد جو پیدا ہوئی، یہ حمل جو ٹھہرا، اسی غلط کام کا نتیجہ ہے۔ زنا گناہ ہے اور گناہ کا پروڈکٹ برائی ہونا چاہیے؟ نہیں۔ اسلامی اعتبار سے یہ آرگیومنٹ صحیح نہیں ہے، یہ استنباط صحیح نہیں ہے کہ ان دونوں نے جو کام کیا وہ گناہ ہے، اور اس گناہ کے نتیجے میں جو پیدا ہوا وہ بھی برا ہونا چاہیے، برائی کا آؤٹ پٹ برائی ہونا چاہیے؟ نہیں۔ اسلام کے اعتبار سے اگرچہ وہ گناہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کانشیس چوائس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جو چنا، ایک برائی کو اپنایا، لہذا وہ گناہ گار ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں جو حمل ٹھہرا، اس بچے نے نہیں چنا تھا کہ میں زنا کے نتیجے میں پیدا ہوں۔ کیا اس کی اپنی چوائس ہے یہ کہ میں زنا کے نتیجے میں پیدا ہوں؟ اس کا انتخاب نہیں تھا، لہذا ان کا گناہ اس پر نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اس سے راضی نہیں، اس کا اس میں کوئی دخل نہیں، لہذا وہ گناہ ٹرانسفر ہو کے کیری فارورڈ نہیں ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اگرچہ وہ زنا، دوسرے تو چھوڑ دو، زنا سے پیدا ہونے والی اولاد بھی، اس پر بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کا گناہ نہیں آتا ہے۔ کلیئرٹی کے ساتھ میں اسلام میں بتایا گیا نہیں، اس بچے پر بھی گناہ نہیں جو زنا سے پیدا ہوتا ہے، وہ گناہگار ہیں جنہوں نے عمل کیا ہے، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو اس پہ گناہ کہاں سے آیا؟ لہذا اسلامی اعتبار سے، اور آیت بھی پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو آٹومیٹک گناہ نہیں آ جاتے انسان کے نام اعمال میں کہ کیسا آ گیا، میں نے تو کیا نہیں تھا، آیا کیسا میرے پاس گناہ ہے؟ تو ماں باپ کا گناہ ہے، ان کا گناہ اس کے نام ایسا نہیں ہوتا اسلام میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ سورہ فصلت میں اللہ نے فرمایا، حامیم سجدہ، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک کام کرے، جو نیک عمل کرے، بھلائی کرے، نیکی کرے، فلنفسه، تو اس کا فائدہ اس کے اپنی ذات کے لیے ہے، وہ اپنے لیے نیک کام کرتا ہے۔ یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ، میں نے نماز پڑھا، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دیا، تو تو نیک کام کر رہا ہے تو اللہ پہ تیرا کوئی احسان ہے؟ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بھلائی کر رہا ہے وہ تیرے اپنے فائدے کے لیے ہے، اس کا نفع تجھ کو ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ کو آخرت میں انعام دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ خیر دے گا۔ تو جو کوئی نیکی کرتا ہے
وہ اللہ پر احسان نہ جتائے کہ میں نے نیکی کی، میں نے اسلام قبول کیا، میں نے فلاں نیکی کی، میں نے فلاں چیز کی. اللہ پہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے. تیری نیکی تیرے لیے، اس کا فائدہ تجھ کو ہوگا. جو بھی تو نے کیا ہے اللہ اس کا پورا بدلہ تجھ کو دے گا. اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں نا اللہ نے کیوں پیدا کیا اور کیوں عبادت کا حکم دیا؟ اللہ کو ضرورت ہے کہ ہماری عبادت کی؟ تیری عبادت، اتنے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں. تیری کیا ضرورت ہے اللہ؟ پھر کیوں حکم دیا اللہ نے عبادت کا؟ اس لیے حکم دیا کہ تو اللہ کی عبادت کریں اور تجھ کو اللہ اس کے بدلے میں انعام دے. اللہ کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تجھ کو اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے. اسی لیے ڈاکٹر کیا بولتا؟ جس کو بھی مانتے اس کا دھیان گیان کرو، تمہارا ٹینشن کم ہوگا. سائنس بول رہا ہے میڈیٹیشن، یوگا، جو بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، گھوم پھر کے واپس کدھر آ رہے ہیں؟ من کی شانتی. کیوں؟ من کی شانتی ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، من کی شانتی پیسے میں نہیں ہے. من کی شانتی کس میں ہے؟ اندر ہے، باہر نہیں ہے. آنکھ بند کرو اور ایسا سمجھو جیسے سمندر کے کنارے ہیں، لہریں چل رہی ہیں ناریل کے پیڑ کے نیچے جس پہ کوئی ناریل نہیں ہے. اور بیٹھ کے کیا کرو؟ من کی شانتی کے لیے تھوڑا دھیان گیان کرو. انسان کو ضرورت پڑ رہی ہے. گاڈ کے بارے میں سوچو. کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی اوم بول رہا ہے، بولے اللہ اکبر تو بھی بولو، تو کچھ تو بولو تم لوگ. اپنے خدا کے بارے میں سوچو. معلوم ہی ہوا کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر سکون مل نہیں سکتا ہے انسان کو. نوٹ گننے میں خوشی ہے، سکون نہیں. مہنگا پلنگ خریدنے میں، بستر اچھا ایک دم گدے والا، اس میں آرام ہے، سکون نہیں. آرام ہے اس میں، اچھا سکون، پھر ٹینشن، تھوڑی دیر کے بعد ٹینشن، سکون نہیں اس میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ سے کٹ کے وحشت نصیب ہوتی ہے. اللہ سے جڑ کے سکون اور اطمینان ہوتا ہے. چیزوں میں نہیں ہے، خلق میں، مخلوق میں سکون نہیں ہے. سکون خالق میں ہے، خالق کے ساتھ جڑنے میں ہے. بہرحال تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں کیا کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنا سب کچھ کر رہا ہوں تو اللہ کا کچھ بھلا ہو رہا، چلو کوئی نہیں کر رہا میں تو کر رہا. اللہ کا کتنا کام ہو رہا. اللہ کو تیری ضرورت نہیں، تجھ کو اللہ کی ضرورت ہے. من عمل صالحا فلنفسه. جو نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعليها. اور جو برائی کرتا ہے اس برائی کا وبال بھی اسی پر ہوگا. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دین چھوڑ کے اللہ کا کچھ بگاڑے گا. نہیں پڑھوں گا نماز تو اللہ کا کچھ نقصان کرے گا، کوئی ریونیو کم ہوگا اللہ کے پاس. تیری نماز چھوڑنے سے، تیری دینداری چھوڑنے سے، تیرے زکات نہ دینے سے، تیرے حج نہ کرنے سے اللہ کو کچھ پرابلم ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا. نقصان تیرا ہوگا، نقصان تیرا ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کھانا نہ کھائے اور یہ سمجھے کہ میں بریڈ نہیں خرید رہا ہوں تو بیکری والے کا نقصان کر رہا ہوں، تو بھوکا کیوں مرے گا؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک انسان اگر خود نہیں کرتا ہے نیک عمل، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. اس کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہے. اس کا بگاڑ اپنی ذات، اس کا نقصان اپنی ذات کے لیے ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. تیرا رب بندوں پر ظالم نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا گناہ اس پر ڈال کے کسی اور کی سزا اس کو دے. یہاں کیا کہا؟ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. جو برائی کرے گا برائی کا نقصان اس کو ہوگا، جس نے برائی کی ہے. اس کی سزا اس کو ملے گی جس نے برائی کی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی گناہ کرے اور اللہ دوسرے کو اس کے بدلے جہنم میں ڈال دے.
ایسا نہیں ہوگا. بہت خوبصورت ہے اس کو کیوں جہنم میں ڈال دے گا, یہ بدصورت ہے اس کو کالا پیلا اس کو ڈال دو جہنم کے اندر, ایک دم ڈیسنٹ ہے, پڑھا لکھا ہے, بہت اچھے امریکہ کا ہے, اس کے پاس گرین کارڈ بھی تھا, اس کو کیوں ڈال دے گا؟ اس کو ڈال دو جو بالکل لٹا پٹا تھا. نہیں, جس کا گناہ ہوگا کوئی بھی ہو اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی, اس کے بدلے کسی اور کو سزا نہیں ملے گی, چاہے وہ غریب ہو, چاہے ان پڑھ ہو, چاہے وہ کیسا بھی ہو. تو یہاں پر یہ اصول اللہ نے بتلایا کہ ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا جائے گا نہیں, کسی کا گناہ کسی پر ڈالا نہیں جائے گا. لیکن کیا ایسی صورت ہے کہ کسی کا گناہ دوسرے پر ڈالا جا سکتا ہے آخرت میں؟ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصولی طور پر ایک آدمی کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا, لیکن کچھ صورتیں ہیں جس میں ایک آدمی کا گناہ دوسرے پر ڈالا جائے گا. اس کی کیا صورت ہے اور اس کی وجہ خود وہ ہوگا, وہ کب ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ہوئے گا, کوئی کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور اگر کوئی اٹھانا چاہے بوجھ اٹھانے والا, چاہے وہ قریبی رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو, وہ نہیں اٹھا پائے گا. جیسے کوئی آدمی کہے جانے دے تو مت جا جہنم میں, تیرے بدلے تیرے گناہ میرے اوپر ڈال دے, میں لے لیتا ہوں تیرے اوپر گناہ. جیسے مفتی صاحب بولتے ہیں نا, بعض مفتیان کیا بولتے ہیں, تم لوگ بے فکر رہو, تم لوگ ایسا کرو, اگر گناہ ہوگا ہمارے اوپر. بعض اوقات بولتے ہیں, سنا ہے ہم لوگوں نے کہ بولتے ہیں تم لوگ ہمارے اوپر بھروسہ رکھو. لیکن مفتی صاحب حدیث تو ایسی ہے, اگر گناہ ہوگا ہمارے اوپر. یہ وہی آدمی بول سکتا ہے جس کو آخرت ابھی سمجھی نہیں ہے اور جس کے دل میں واقعی جہنم کا ڈر نہیں ہے. وہی مفتی بولے گا اگر بل آئے گا میں دیتا ہوں, تیرا قرضہ میں بیٹھتا ہوں, اگر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آیا لاس میرے اوپر کرے گا نہیں, کیونکہ وہ معلوم ہے ہوتا ہے, وہ اس کی طاقت نہیں. لیکن جہنم کے لیے تیار, عذاب کے لیے تیار, گناہوں کے لیے تیار, یہ تبھی ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں تقویٰ نہیں ہو. ورنہ ڈرنے والا کیا بولتا ہے, بھائی میں ذمہ دار نہیں ہوں, تم تمہارا دیکھ کے لو, میں تیرا گناہ میں کیوں لوں, تیرا گناہ میں نہیں دے سکتا. ہاں میں دعا کر سکتا تیرے لیے, تیرا گناہ میں نہیں. ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جا سکتا ہے آدمی. ایک بلی کو عورت نے باندھ کے رکھا, کھانے نہیں دیا, اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. اگر میں گیا تو کیوں جائے گا؟ تو ایک آدمی دوسرے کا گناہ چاہے بھی رشتہ دار ہے, چاہے بھی تو اپنے اوپر نہیں لے سکتا ہے. یہ اللہ کے ہاں قاعدہ ہے, کوئی لے نہیں سکتا ہے. اس لیے وہ آدمی جھوٹا ہے جو کہ اگر گناہ ہے نا میرے اوپر, اس کو ابھی تک الف با بھی نہیں معلوم اسلام کا. اگر کوئی آدمی کہے اگر گناہ ہے تو میرے اوپر, تم بے فکر رہو, اس آدمی کو اسلامی نہیں سمجھا. بھی تو کوئی آدمی گناہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کا ایک کام کر لائے, ایسا نہیں ہے. گناہ کوئی آدمی اپنے اوپر لے ہی نہیں سکتا ہے, چاہ کے بھی نہیں لے سکتا ہے. تو یہاں پر یہ قرآن کا قاعدہ ہم کو بتلایا گیا کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا, اگر کوئی بلائے گناہ کے اٹھانے کے لیے اپنی طرف, لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے قریبی رشتہ دار ہو, وہ دوسرے کا گناہ اپنے اوپر لے کر اس کو بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اسلامی اعتبار سے یہ اصول ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے گناہ کو اپنے اوپر نہیں لے سکتا ہے, نہیں لے سکتا ہے. یہ سورہ فاطر میں اللہ نے کہا. آگے اللہ نے اس کو مزید کہا دوسری جگہ پر سورہ العنکبوت میں, وقال الذین کفروا للذین آمنوا, کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا, ہمارے راستے پر چلو, شرک والے کفر والے, ولنحمل خطایاکم, ہمارے راستے پہ چلو, جو ہم کرے تم بھی کرو, اگر گناہ ہے نا وہ ہمارے اوپر.
مشرکین کفار صحابہ سے کیا کہتے؟ ہم جیسا کر رہے کرو، شرک کر رہے کرو، کفر کر رہے کرو. اب صحابہ کے بولنے پر یہ گناہ ہے، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے کرو، اگر گناہ ہوگا تو ہمارے اوپر. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلو، جس راستے پر ہم ہیں تم بھی اس پر چلو، ہمارے جیسے ہو جاؤ. اگر اس میں گناہ ہے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اگر تمہاری خطا ہے ہمارے اوپر وہ خطا سمجھو، ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہ کو. اگر گناہ ہے نا ٹھیک ہے ہم اٹھائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ ہرگز بھی ان کی گناہوں کو نہیں اٹھا سکتے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں. یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی آدمی بول دے ٹھیک ہے تیرا گناہ میرے اوپر، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی اپنی زبان سے بول کر کسی اور کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا. اس لیے کبھی دھوکے میں جانا نہیں. کوئی دوست بولے پی میرے لیے، میرا برتھ ڈے آج، شراب پی، گناہ ہے یہ، کوئی بات نہیں، گناہ ہے نا ٹھیک ہے ٹرانسفر میرے پاس، میں لے لیتا ہوں، ویسے بھی میں بہت گناہگار ہوں، ویسے بھی جہنم میں جانے والا ہوں، ایک تیرا گناہ میرے اوپر آئے گا تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لدی ہوئی گاڑی پہ ایک اور ٹوکری ڈال دی جائے کیا مسئلہ ہے؟ آجا تیرا گناہ میرے اوپر پی. اب یہ بھی خوش ہو گیا، چلو ماشاءاللہ اور ایک پیوں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے تیرا گناہ میرے اوپر، یہ کام تو کر؟ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے. لوگ پھر ڈھونڈیں گے بڑے بڑے گناہگار کون ہے، پاپی سینٹر، کیا گناہ ہے تیرا؟ اللہ میرے اوپر، یہ کر اور اتنا پیسہ لے، اتنے ڈالر میں اتنے گنا ٹرانسفر. نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، چاہ کے بھی نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی اگر اس کے لیے کوئی آدمی بھائی وہ تیار ہے نا اس کے لیے، دنیا میں بھی نہیں ہوتا ایسا. ایک آدمی جیل میں ہے، بیٹا جیل میں ہے، باپ ایک دم مرنے کو ہوا ہے، باپ بولے کام کرو میں اس کی جگہ سزا مجھ کو دو. پولیس لے گی اس کو اندر، چھوڑو اس کو باہر، گھر کا کمانے والا ہے، میں ویسے بھی بستر پہ پڑا ہوں، اندر لیٹا رہوں گا میں، اس کے بدلے مجھ کو اندر لو. دنیا میں بھی نہیں ہوتا ہے. آپ آخرت میں سمجھ رہے، دنیا میں جہاں انصاف اتنا فریکچرڈ ہے وہاں پر بھی ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں جہاں پر کامل عدل ہے، آپ وہاں پہ سوچ رہے ایسا کہ اس کے گناہ اس کو، اس کی سزا اس کو، نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی چاہ کے بھی دوسرے کا پاپ اپنے اوپر نہیں لے سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ہرگز نہیں، وہ ان کے گناہ بالکل نہیں اٹھائیں گے، بلکہ یہ جھوٹے ہیں. ان کے وعدوں کے دھوکے میں آ کے آدمی اگر سوچے چلو اب یہ تو بول رہے ہیں ہمارے اوپر تمہارے گناہ، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، آخرت میں جا کے معلوم پڑا میرے گناہ میرے ہی ہیں اور اس کے اوپر گناہ ایک بھی گیا نہیں، اور پورے اوریجنل گناہ میرے اپنے اکاؤنٹ میں ہیں. کتنا گھبرا جائے گا آدمی، کتنا پریشان ہوگا. اس لیے کبھی دھوکے میں نہیں رہنا کہ کوئی اگر تیار ہو جائے اور بولے میرے اوپر تیرا گناہ اور کر گناہ، تیرا گناہ میں لے لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، میرا دل بہت بڑا ہے، بالکل دھوکے میں نہیں آنا. اس کا سر چھوٹا ہے، اس کو دماغ نہیں، عقل نہیں ہے اس کو، وہ غلط بات بول رہا ہے اور اس سے چھوٹا آپ کا سر ہے، اس کے دھوکے میں کبھی نہیں آنا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی کا گناہ کا بوجھ نہیں لے سکتا ہے، اور کسی کے اس طرح کے وعدے میں آ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے پر آئے؟ ہو سکتا ہے. کب؟ جب اس گناہ میں وہ بھی شریک ہو. جب ایک انسان دوسرے انسان کو گناہ کی رہبری دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، تو گناہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں اس میں شریک ہوتے ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کوئی آدمی بولے اس کا مرڈر کر، چوری کر، اور ایک آدمی جا کے چوری کر کے آیا، اب بعد میں پولیس پکڑی، اب یہ بولے میں تو خالی بولا اس کو چوری کر، میں تھوڑی کیا چوری. پولیس کیا کر رہی؟ موٹیو کیا ہے؟ تو بھی اس کے پیچھے اس کو کروانے والا ہے،
تو جو چیز کر رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے اور جو اس کو کروانے والا ہے وہ بھی گناہگار ہوتا ہے. لہذا کوئی آدمی اگر گناہ کی رہبری دیتا ہے اور گناہ کرواتا ہے وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوتا ہے. اس اعتبار سے کرنے والا اگرچہ دوسرا ہے لیکن چونکہ اس نے اس کو رستہ بتایا لہذا اس کے اوپر بھی وہ گناہ آئے گا. مثال کے اوپر ڈرگ ایڈکشن میں آپ دیکھیے ایک آدمی لوگوں کو ڈرگ بانٹتا ہے. اب پیتے دوسرے ہیں لیکن یہ نہیں پیتا ہے ایک دم کلین ہے, یہ ڈرگ استعمال نہیں کرتا ہے لیکن دوسروں کو بیچتا ہے, فری میں بانٹتا ہے, بھائی بڑے دل والا ہے. تو کیا پولیس اس کو پکڑے گی یا نہیں؟ آپ لوگ پولیس پکڑے گی بھائی. سعودی میں جائیں گے تو اس کے لیے تو زندگی چھٹی, قتل ہے اس کے لیے, اتنا سیریس معاملہ ہے. اور امریکہ وغیرہ میں بھی بہت زیادہ سیریس لیا جاتا ہے اس کو. ایسے ملک جو ہیں وہاں پہ بہت سیریس ڈرگز نہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جو ڈرگز استعمال نہیں کرتا ہے لیکن دوسروں کو دیتا ہے تو کیا وہ مجرم ہے؟ بلا شبہ مجرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس آدمی کو اس غلط کام پر آمادہ کیا, چاہے وہ چیز دے کر یا اس کی رہبری دے کر. اسلامی اعتبار سے بھی اللہ کے ہاں بھی ایک آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ تو گناہگار ہے لیکن گناہ کروانے والا, گناہ کا راستہ بتلانے والا وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس کا گناہ اس پر بھی ہے اور وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ بھی ہے. یعنی اب کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. ایک تو گناہ کرنے والا پریکٹیکلی جو اس کو کر رہا ہے وہ گناہگار ہے. اب وہ بھی یہ نہیں بول سکتا ہے اس نے مجھ سے کروایا اس کو پکڑو مجھ کو گھر جانے دو. نہیں, تو نے کیا نا, تو بھی گناہگار ہے. لیکن اس کو جس نے بتلایا, اس سے جس نے گناہ کروایا وہ بھی برابر کا اس میں شریک ہے. اس اعتبار سے اس کا گناہ اس پر بھی ہے. لہذا گناہ کی رہبری دینے والا بھی گناہگار ہوتا ہے چاہے گناہ میں عملاً شریک نہ ہو. اس کو یاد رکھیے. گناہ کا قانون اسلام میں کیا ہے؟ گناہ کی طرف رہبری دے, جیسے نیکی میں بھی ہے. آپ تہجد نہیں پڑھتے, آپ نے کسی کو بیٹھے بیٹھے کہا بھائی تہجد کا یہ ثواب ہے, الحمدللہ تہجد میں اتنی نیکیاں ملتی ہیں, یہ کام کرنے میں اتنی نیکی ملتی ہے, حج کا اتنا بڑا ثواب ہے. آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں, وہ تہجد آپ کے بولنے سے پڑھا, اس کی تہجد کا ثواب اس کو ملے گا پڑھنے کی وجہ سے اور آپ کو ملے گا پڑھوانے کی وجہ سے. ایک آدمی حج پر گیا, آپ غریب ہیں, آپ نے حج نہیں کیا, نہ آپ کو دکھ رہا کچھ ایسا کہ آپ کی کوئی پروموشن ہونے والی ہے, حج کے آثار بھی کچھ نہیں, لیکن آپ نے اس کو حج کے بارے میں بتلایا. آپ کی ترغیب کی وجہ سے, آپ کے موٹیویٹ کرنے کی وجہ سے, آپ کی ترغیب دینے کی وجہ سے وہ حج پر گیا. اس کو اس کے حج کرنے کا ثواب ملے گا, آپ کو ترغیب دینے کی وجہ سے اس کے حج کا ثواب ملے گا. لیکن کیا یہ قانون صرف نیکیوں میں ہے؟ نہیں, یہ قانون گناہ میں بھی ہے. آپ شراب نہیں پیتے, آپ گناہ نہیں کرتے, لیکن آپ نے کسی اور کو اس چیز کی ترغیب دی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ بے حیائی کی چیزیں ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھتے لیکن آپ نے وہ ٹیلی ویژن گھر میں رکھا لا کے, ہوم منسٹر کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے. اب لانے والے کون؟ آپ. اور آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی, جو دیکھنا ہے دیکھو. آپ نہیں دیکھتے, آپ کو تو نیوز دیکھنے کو بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس میں چونکہ اتنا مہنگا لے کے آئے, اتنا بڑا, تب آپ کو حمالی تو کرنی پڑے گی نا اس کے بدلے میں. تو آپ اوور ٹائم کر رہے ہیں وہاں پر. 6 بجے آنے والے 8 بجے آ رہے, آنے کے بعد کھانا کھائے نہیں کھائے آپ سیدھے آؤندے جیسا آپ کو موقع ملا آپ سو گئے. گھر والے بیٹھے 2-3 بجے تک 12 بجے تک دیکھ رہے ہیں, بے حیائی جو بھی ہے.
اس کا ریموٹ وہ چھین رہا، اس کا ریموٹ وہ چھین رہا، سب کا دل بھر کے جو بھی دیکھنا ہے سب دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھتے، آپ بہت نگاہوں کی حفاظت کرتے ایک دم، گھر کے باہر بھی گھر کے اندر بھی، لیکن آپ نے وہ چیز، آپ ذریعہ بنے اس کا۔ اب وہ جو گناہ کریں گے سارا کا سارا بغیر خریدے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض اوقات انسان گناہ خود نہیں کرتا ہے لیکن گناہ حاصل کرتا ہے، ایسا، کیونکہ وہ اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر بات ہے بھئی آپ شراب پیتے ہیں، گھر میں بوتلیں لا کے رکھیں اور بچوں کے لیے ایکسیسیبل رکھیں اس کو، کیا آپ پہ گناہ نہیں ہے؟ بچے پیئیں گے تو آپ ذمہ دار اس کے نہیں ہیں؟ تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے سرپرست ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ لہذا بعض اوقات انسان خود گناہ نہیں کرتا ہے لیکن وہ گناہ کا محرک بنتا ہے، گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، گناہ کا رہبر بنتا ہے، گناہ کا نمونہ بنتا ہے۔ لہذا اس دوسروں کے گناہ کرنے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، لہذا دوسروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آتے ہیں۔ یہاں پر کیسے ایک آدمی گناہگار ہوتا ہے دوسروں کے گناہوں سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، تو انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں، یہ پچھلوں کے قصے ہیں، بس قرآن میں جو واقعات آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن مشرکین اور کفار قرآن کی تحقیر کرتے ہوئے کہتے تھے یہ بس قصے کہانیاں ہیں، کچھ نہیں، یہ پچھلوں کے واقعات ہے، پہلے ہوتا فلاں تھا، یوسف علیہ السلام فلاں، یہ بس قصے کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں، اللہ کا پیغام نہیں ہے، یہ گھڑے ہوئے قصے ہیں، یہ وہی واپس سے پچھلا دوسروں کا کاپی کیا ہوا ہے۔ قالوا اساطیر الاولین، پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسا جو کہہ رہے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ، تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ کامل طور پر قیامت کے دن ڈھونے والے بنے۔ لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، اور تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ جو ایسا بولتے ہیں دوسروں کے کفر کا ذریعہ بنتے ہیں انکار کر کے، اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن یہ ڈھوئیں، اور ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈھوئیں جنہیں جہالت میں یہ گمراہ کرتے ہیں، جنہیں جہالت میں آ کر یہ کیا کرتے ہیں، بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کا بھی گناہ ہی ان کے اوپر ہے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کے بولنے کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کو دیکھ کر دوسرے بھی انکار کر رہے ہیں، ان کے دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے دوسرے دین سے دور ہو رہے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے دوسرے بھی کفر کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے جب وہ کر رہے ہیں، ان سے موٹیویٹ ہو کر، ان سے انسپائر ہو کر جب وہ گناہ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ان کے گناہ کا، شرک کا، کفر کا جو وبال ہے وہ ان پر بھی پڑنے والا ہے، کیونکہ یہ ان کے ذمہ دار ہیں، لہذا ان کے گناہ میں یہ بھی شریک ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی دوسروں کے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے قول سے یا عمل سے، سمجھیں اس کو، اگر ایک آدمی دوسروں کے گناہ کا ذمہ دار بنتا ہے قول سے یا عمل سے، چاہے قلم سے ہو، عمل سے، یا برا نمونہ ہو کر، کھلے عام شراب پیتا اس کو دیکھ کے دوسرے بھی پی رہے ہیں، یہ ذریعہ بنا، یہ نمونہ بنا گناہ کا، اس کو دیکھ کر، جیسے اولاد ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اولاد جھوٹ بولنے لگی، اس کو دیکھ کر، یہ گالی دیتا ہے، اولاد گالی دینے لگی، اس کو دیکھ کر، اولاد کے گالی دینے کا جب بڑا ہو کر گالی دے گا اور اس کی وجہ سے دے گا
اس کا وبال بھی اس پر آئے گا. کیوں؟ اس کی وجہ سے وہ ایسا بنا. کتنا آدمی بولتا ہے نا بھائی میں گناہ گار ہوں، مجھ کو مت دیکھو، مجھ کو مت دیکھو. نہیں، کوئی نہ کوئی تجھ کو دیکھ رہا ہے، اور تجھ کو دیکھ کر اگر وہ بگڑتا ہے اس کا گناہ تجھ پر بھی آئے گا. اس اعتبار سے اپنے آپ کو سدھارنا کتنا ضروری ہے. یہ نہ سمجھے بھائی میرا عمل مت دیکھو، میرا عمل کا وبال میرے اوپر آئے گا. نہیں، بلا شبہ تیرے عمل کا وبال تجھ پر آئے گا، لیکن اگر تو برائی کا نمونہ بنتا ہے، تو بیڈ ایگزامپل بنتا ہے، اور تجھ سے اگر کوئی انسپائر ہوتا ہے، چاہے تو نے موٹیویٹ نہ کیا اس کو، لیکن تو برا نمونہ اگر بن کے لوگوں کے سامنے بری زندگی جیتا ہے اور دوسرے لوگ تجھ سے وہ سیکھتے ہیں، ان کا گناہ تجھ پر بھی آئے گا. ان کو ان کا گناہ تو ملا، ان کا گناہ تجھ پر بھی آئے گا، کیونکہ تیری وجہ سے وہ ایسے بنے. لہذا گھر میں باہر صحیح زندگی گزارنا کتنا ضروری ہے. تو یہاں پر فرمایا الا ساء ما یزرون. اور آگے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا من استنى خيرا فاستن به كان له اجره كاملا ومن اجور من استنى به ولا ينتقص من اجورهم شيئا. جو آدمی من استنى خيرا، جو بھلائی کا اہتمام کرتا ہے، جو بھلائی کا راستہ اپناتا ہے، جو بھلائی کے طریقے پر چلتا ہے، فاستن به، پھر لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کا طریقہ اپناتے ہیں، اس کے اسوہ کو اختیار کرتے ہیں. کان له اجره کاملا، اس آدمی کو اپنے عمل کا اجر پورا پورا ملے گا. ومن اجور من استنى به، اور جو اس کو دیکھ کر عمل کرنے لگا ان کا بھی اجر اس کو ملے گا. اور ولا ينتقص من اجورهم شيئا، ہاں لیکن ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. مثلا آپ اپنے گھر میں اٹھے، قرآن لیا، تلاوت کرنا شروع کر دی. آپ کی بیوی نے دیکھا، اس کو بھی یاد آیا قرآن پڑھنا چاہیے، میرا شوہر روزانہ پڑھتا ہے، میں بھی پڑھا کروں کتنا اچھا ہوگا. اس کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی، چاہت پیدا ہوئی، وہ بھی انسپائر ہوئی اس سے، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. تو اب یہ اچھا نمونہ بنا. اس کو دیکھ کر بیوی، دیکھ کر بچے بھی پڑھنے لگے. بیوی کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اس کا خود پڑھنے کا ثواب بھی ملا. وہ تو ایک پارہ پڑھ رہا، وہ 2 پارے پڑھنے لگے. ایک پارہ اس کا، 2 پارے اس کے، 3. بچے بھی پڑھنے لگے، 4. اس کو اس کا اجر ملے گا اور بیوی کا بھی ملے گا. لیکن بیوی کا اجر اس کو نہیں دیا جائے گا، پڑھ رہی اور اس کو مل رہا نہیں. اس کا اجر اس کو ملے گا اور اتنا ہی اجر اس کو ملے گا. اللہ کے پاس کم نہیں ہے. اللہ اس کا لے کے اس کو نہیں دیتا، جس نے کیا اس کو دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا تو اس کو بھی دیتا ہے. تو اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا. ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ولا ينتقص من اجورهم شيئا. اور اب اس کے بالعکس دیکھیے، یہ ہوا اچھا، اب برا بھی دیکھتے ہیں. ومن استنى سنة سيئة فاستن به. جو بری سنت اپنائے، یعنی برا اسوہ بنے، برائی کے راستے پر چلے، فاستن به، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس کا اسوہ اپنائیں، اس کا ایگزامپل اپنائیں، فالو کریں. فعليه وزره كاملا، اس پر اپنے گناہ کا، برائی کا پورا پورا بوجھ ہے. ومن اوزار الذين استنوا به، اور جو اس کو دیکھ کر اس کے راستے پر چلے ان سب کا گناہ اس پر ہوگا. ولا ينتقص من اوزارهم شيئا، لیکن ان کے گناہوں میں سے، بوجھ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ گناہگار نہیں اور یہ گناہگار، سارا ان کا اس کے اوپر ڈالا جائے. نہیں، وہ ہے گناہگار اپنے گناہ کرنے کی وجہ سے، اور یہ گناہگار ہوگا ان کو گناہ کے لیے اس راستے پر ڈالنے کی وجہ سے. لہذا ایک آدمی دیکھے، کہیں مجھ کو دیکھ کے لوگ تو نہیں بگڑ رہے، مجھ کو دیکھ کر میری بیوی نماز میں سستی کر رہی تو میں بھی گناہگار ہوں اس کی وجہ سے. مجھ کو دیکھ کر میری اولاد اور میری بیوی اگر بدزبانی کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اگر مجھ کو دیکھ کر رہے ہیں
تو ان کو تو ان کا گناہ ہوگا، لیکن ان کا گناہ میرے نامہ اعمال میں بھی آئے گا، کیونکہ میں ان کے بگڑنے کا ذریعہ بنا ہوں۔ اس اعتبار سے ہم کتنی سیریس سچویشن میں، ہمارا سدھرنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ اگر نہیں سدھرے تو ہماری وجہ سے بگڑنے والوں کا کیس بھی ہمارے اوپر آئے گا، یعنی گناہ پر گناہ بڑھتے جائیں گے۔ لہذا انسان اپنے لیے نہ سدھرے، کم سے کم دوسروں کے بگڑنے سے بچنے کے لیے تو سدھریں، کیونکہ نہیں سدھرا تو ان کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں آئیں گے۔ یعنی بگڑا تو ڈبل بگڑا، ایسا ہو گیا، کئی کیس اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ لہذا انسان کو بہت ضروری کہ اپنی زندگی کو دیکھے کہ کہیں میری وجہ سے کوئی بگڑ رہا ہے تو نہیں۔ اگر میری وجہ سے کوئی بگڑ رہا ہے، چاہے میری نیت نہ ہو، اور میں نے کو بولا اس کو ایسا کرنے، اچھا تیرا عمل خود بول رہا تھا، تیرا عمل خود اس کو بول رہا تھا، اس لیے کہ انسان کی زبان سے انسان بولتا ہے، لیکن اپنے عمل سے بھی بولتا ہے۔ آدمی اپنے عمل سے بھی بولتا ہے، انسان کا عمل بھی دعوت دیتا ہے۔ لہذا برا نمونہ بننا یہ دوسروں کے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال میں لانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات مزید واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لأنه اول من سن القتل۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، یہ حدیث صحیحین میں ہے۔ آپ نے فرمایا جو بھی انسان ظلماً قتل کیا جاتا ہے، جو بھی انسان ظلم کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے، الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها، اس کا ایک حصہ اس قتل کے گناہ کا آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنه اول من سن القتل، اس لیے کہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے قتل کی شروعات کی ہے۔ اس نے کسی کو بولا میرے جیسا کرو، لوگوں میں پروموٹ کیا، کچھ اس کے لیے مارکیٹنگ کیا، اس نے کچھ بھی نہیں، پروپیگیشن سینٹر تھا اس کا قتل کا نہیں، لیکن چونکہ وہ برائی کا نمونہ بنا، اس نے اس گناہ کی شروعات کی، ظلم سے اپنے بھائی کو قتل کیا، وہاں سے وہ چیز لوگوں میں آئی۔ اگر ایک آدمی برائی کرتا ہے اور وہ برائی لوگوں میں عام ہوتی ہے، اس برائی کا وبال اس برائی شروع کرنے والے پر ہوتا ہے۔ لہذا آدمی کو ہمیشہ بچنا چاہیے اس سے کہ کہیں میری وجہ سے لوگ گناہ نہ کرنے لگ جائیں، میں برائی کا نمونہ نہ بنوں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہاں اسلام میں ایسا ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، لیکن اگر یہ آدمی دوسروں کے گناہ کے لیے رہبر بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے، تو پھر ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل اوریجنیٹر یہ ہے، شروعات کرنے والا یہ ہے، لوگوں کو اس پر لانے والا یہ ہے، تو یہ ذمہ دار کیسے نہیں ہوا؟ ان کے گناہ میں یہ بھی شریک ہے۔ اسی طرح سے دوسری صورت دوسروں کے گناہ نامہ اعمال میں آنے کی قیامت کے دن ہوگی۔ اور یہ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ آج۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، آپ نے فرمایا جانتے ہو کنگال کون ہے، مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، صاحب نے کہا ہمارے پاس کنگال آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو یا جس کے پاس کوئی پراپرٹی ہی نہ ہو، ایک دم کنگال، نہ مال نہ چیزیں، نہ درہم ہے اور نہ متاع ہے۔ فقال ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے جو یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ اس کے پاس نماز ہوگی، اس کے پاس روزے ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ کی نیکی ہوگی، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے فلاں کو گالی یا تہمت دی، اس کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا،
اور فلاں پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، وہ اکل مال ھذا، فلاں کا مال ہڑپا ہوگا، وہ سفک دم ھذا، اور فلاں کا خون بہایا ہوگا، وہ ضرب ھذا، اور فلاں کو ناحق مارا پیٹا ہوگا، فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته، جن پر بھی ظلم کیا ہوگا، جھوٹا الزام، مار پیٹ، گالی اور تکلیف دی، کسی کو خون بہایا، اس کا مال ہڑپا، اس کا دنیا میں تو نہیں دے سکا، قیامت کا دن آئے گا، حقدار آئیں گے، اے اللہ میرا مال اس نے دیا تھا، دیا نہیں، مجھ کو گالی دی تھی اس نے، مجھ پر الزام لگایا تھا، مجھ کو میرا خون بہایا تھا، مجھ کو مارا پیٹا تھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھ کو میرا حق چاہیے۔ اب دنیا تو ہے نہیں کہ اس کو خرچہ دیا جائے، پیسہ دیا جائے، اب پھر کیا کیا جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ یہی کرے گا، ٹھیک ہے اس کی نیکیوں میں سے کتنا تیرا ہے، اتنا، تیرا کتنا، اتنا، ہر ایک کو اللہ تعالی کی طرف سے اس کی نیکیوں میں سے لے لے کر ان کی نیکیاں ان کے لیے بھرپائی کر دی جائے گی، جس کا جتنا حق ہوگا اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ حال یہ ہوگا کہ آپ فرماتے فَإِن فَنِيَتْ، اگر بہت نیکیاں ہوئی تو ٹھیک، لیکن اگر حقدار باقی رہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اس پر لوگوں کے جو حق باقی ہیں، حق باقی رہیں اور نیکیاں ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ بینکرپٹ۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں لیکن مانگنے والے ہیں لیکن دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ان کے گناہ لیے جائیں گے اور ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، اور فرمایا ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نماز لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، روزے لے کر آیا، نیکیاں لے کر آیا، لیکن دنیا میں دوسروں کے اوپر ظلم کیا تھا، ان کا حق ہڑپا تھا، جسمانی نقصان ان کو پہنچایا، عزت کو ٹھیس پہنچائی، مال کو نقصان پہنچایا، قیامت کے دن حقدار آئیں گے۔ انسان نے جو بھی دنیا میں غلط کام کیا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، وہ بھول جائے گا، اللہ بھولتا نہیں، اللہ بھولتا نہیں۔ قیامت کے دن حقدار آئیں گے، اس کی ساری نیکیاں ایک ایک کر کے لوگوں میں بانٹ دی جائیں گے، نیکیاں اگر ختم ہو گئی تو پھر ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، ان کے گناہ سے ان کو ہلکا کیا جائے گا، اور پھر یہ آدمی نیکیاں لانے کے باوجود گناہگار قرار پا کر دوسروں کے گناہ اپنے اوپر ڈھو کے جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پر آپ غور کریں، یہ مسلم کی روایت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نہ صرف عبادات، دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکیاں کر رہا ہو، لیکن لوگوں کے حقوق، لوگوں پر ظلم، ان کی عزت، ان کا مال، ان کی جان، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو نمازی ہوں بھائی، پھر میں کسی کے خلاف زبان استعمال کروں، عزتیں اچھالوں، چلتا ہے، میں نمازی ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، کسی کو مار پیٹ کر سکتا ہوں، حج میں نے کیا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، حاجی ہوں، میں نہیں کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور کتنا بدقسمت آدمی ہوگا وہ، اور کنگال، ظاہر بات حدیث میں کیا گیا، مفلس، کنگال، سب کچھ ہو کے بھی وہاں جا کے کنگال ہو گئے، کیوں؟ بندوں کے حقوق اس نے ادا نہیں کیا۔ لہذا جہاں عبادات کا اہتمام آدمی کرے، اللہ کی عبادات کا اہتمام کرے، وہاں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی لحاظ کرے۔ اکثر لوگ اس معاملے میں سست ہوتے ہیں، نماز پڑھتا ہے لیکن ظلم بیوی پہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے لیکن تجارت میں ڈنڈی مارتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ تو آدمی کا ایک حصے میں دیندار ہونا اور دوسرے حصے میں بے دین ہونا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ جہاں اللہ کے حقوق عبادات سے ادا کر رہا ہے، وہیں بندوں کے بھی حقوق کی رعایت کرے، کسی کا گناہ، کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہونا ہو، نہ جان کے معاملے میں، نہ مال کے معاملے میں، نہ عزت کے معاملے میں۔ آدمی بنیادی طور پر 3 چیزوں میں ظلم کرتا ہے، کسی کا مال، اس پہ ظلم،
اس کی جان یعنی بدن اس پر ظلم یا پھر اس کی عزت کے بارے میں ظلم، ان تینوں چیزوں میں ظلم سے بچنا چاہیے۔ تو یہ صورت ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان پر دوسروں کے گناہ لادے جائیں گے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے یہ قصاص کے طور پر ہوگا، بدلے کے طور پر ہوگا، یوں ہی کسی کے گناہ نہیں ڈالے جائیں گے۔ یہ ذمہ دار تھا، اس کا قرض تھا، تبھی جا کر اس کے اوپر وبال آیا۔ اگر اس کے پاس کسی کا حق نہ ہوتا تو کیوں کسی کے گناہ اس پر آتے ہیں؟ لہذا یہ گناہ کے بارے میں اسلام میں کچھ باتیں ہیں، مزید کچھ اور چیزیں تھیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگلا جو ہمارا درس ہوگا اس عنوان کے تحت آخری درس ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنائیں اور ہمارے عقائد اور ہمارے افکار کی اصلاح فرمائیں۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔